السلام علیکم جی. پاکستان کی ڈرامہ جو ہے جب وہ 80 اور پچھلی صدی کے 80 اور 90 کی دہائی میں جب نشر ہوتا تھا تو بڑا کمال کا ڈرامہ تھا. نور الہدیٰ شاہ صاحب کے ہم فین ہوئے ان دنوں, اور وہ ڈرامے نارملی اس طرح کے لکھتی تھیں کہ ایک سندھی وڈیرا ہوتا ہے اور سندھی وڈیرا صاحب جو ہیں وہ کراچی تشریف لاتے ہیں یا اپنے گاؤں سے کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے, وہ اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. اپنے بچے تو ان کے ہوتے ہی ہیں, اس خاتون کے بھی بچے ہو جاتے ہیں, تو ان خاتون کے بچوں کی جو میزریز ہیں اس کو لے کے وہ چل پڑتی تھیں اور یوں ایک ڈرامہ ہٹ ہو جاتا تھا. پی ٹی وی اکیلا ہوتا تھا اس لیے وہ ڈرامہ ہٹ ہی ہونا تھا, لوگوں کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں تھا. تو وہ بہت بڑی اس وقت رائٹر بن گئی. لیکن جب میں ایز اے ہول ان کا تجزیہ کرتا ہوں تو زیادہ تر وہ ان بچوں کے وہ جو دوسری بیوی کی اولاد ہوتی ہے اس کی جو میزریز اور ٹریجڈیز ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے اور میگنیفائی کر کے تو ایک لارجر دین لائف پکچر ڈرا کرتی تھیں کہ جیسے دنیا کا واحد ظلم یہاں پہ ہی ہوتا. اس میں ایک تھا جی اسماعیل شاہ ہوتے ہیں, اور ایک وہ جو میں نے تمہیں کہا تم ایسے نہ کرو, وہ ایک اسکول ٹیچر صاحب تھے, نہیں اسکول ٹیچر تو نہیں تھے, وہ بھی میرے خیال وڈیرا ہی تھا. وہ کردار ادا کیا کرتا تھا, وہ ایک ٹپیکل سٹائل کا ایکٹر تھا, 2-3 ڈراموں میں آیا پھر اس کے بعد غائب ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ صاحب جو ہیں وہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے جی, ڈرامہ یہ ہوتا ہے کہ اسماعیل شاہ ایک فنکار گزرے ہیں, فوت ہو گئے ہوئے ہیں, وہ اور ان کی بہن اور ان کی والدہ شہر میں رہتے ہیں, اور یہ جو میں یہ کروں گا اس کے یہ ان دونوں کے جو مشترکہ والد صاحب ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں. تو اسماعیل شاہ صاحب ایک اسٹریٹجی لڑاتے ہیں اور اسٹریٹجی ڈرافٹ کرتے ہیں. ماں کہتی ہے کیا حماقت کر رہا ہے, کیا پاگل پنا کر رہا ہے, نہیں ایسا اسٹریٹجی چلے گی. وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ان کی بہن بنی ہوتی ہے, بہن اس ڈرامے میں ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اس کو کس طرح ہم حویلی میں پہنچا دیں اور اس طرح ہم حویلی میں گھس جائیں اور انہیریٹنس کے مالک بن جائیں. ٹھیک ہے, تو وہ جناب اپنی بہن کو وہ ادھر ادھر کر کے رابطے کر کے تو وہ حویلی میں بھجوا دیتے ہیں, اور حویلی میں بھجوانے کے بعد اس بیچاری یونیورسٹی کی جو گریجویٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ داستان ہے. لیکن آج جس دن وہ پھر دوبارہ اپنی بہن کو ملنے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو مردانے میں روک لیتا ہے ان کا مطریاب بھائی جو ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ہم زنانے میں غیر مرد کا داخلہ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتا ہے غیر مرد, آپ غیر مرد ہو نا, تو اس لیے آپ جو ہے اور وہ سو رہی ہے اندر, جب اس کا دل کرے گا اور وہ ہمیں بتائے گی کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں گے, تو اب جائیں واپس نیوے نیوے ہو کے نکلیں یہاں سے. ٹھیک, اب زرداری صاحب کی جو سیاست ہے اس کو دیکھ کے مجھے پتہ نہیں نور الہدیٰ شاہ کا وہ ڈرامہ کیوں یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ڈرامہ جو ہے یہ موصوف جو ہیں یہ اسی طرح اپنی سیاست اٹھا کے تو اسٹیبلشمنٹ کے گھر میں داخل کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد خود داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور مردان خانے سے لوٹا دیے جاتے ہیں. کب انہوں نے کوشش نہیں کی, میرا مطلب ہے تھوڑا سا اس پہ آ جائے نا. انہوں نے پچھلے سینٹ الیکشن کے اندر پی ایم ایل این کو رگڑا, گالیاں بکیں, ٹھیک ہے, ان کو پتہ نہیں کس کس چیز کی پیداوار کہا, اور بلوچستان میں اپنی خدمات پیش کیں, اور اس کے بعد سینٹ میں اپنی خدمات پیش کیں, اور اس کے عوض کیا لیا, ایک وہ مانڈوی والا کی سیٹ. اب مانڈوی والا صاحب کا پورا کریکٹر اور پورا رول نکال کے دکھا لیجئے, مجھے دکھائیے کہ اس نے سینٹ میں بیٹھ کے پاکستان کی سیاسی قوتوں کے لیے کیا اچیو کیا, ماسوائے اس کے کہ گنتی پوری کی کہ یہ ڈپٹی چیئرمین ہمارا ہوتا ہے. اس کے علاوہ مانڈوی والا نے کیا اچیو کیا, دفاعی اداروں کو سپلائیز کے ٹھیکے سیکیور کیے, اور جب ان ٹھیکوں کے اوپر نیب نے اپنا حصہ مانگا تو چیخو پکار شروع کر دی. کمال ہے یار. زرداری صاحب بھی کمال کے آدمی ہیں, بھٹو صاحب بھی کمال کے آدمی تھے, ان کے ارد گرد جتنے لوگ تھے نا وہ ان کو پھانسی دلوانے کے در پہ ہوئے تھے, اور جیسے بھٹو صاحب پکڑے گئے تو کیسے تتر بتر ہوئے تھے, کھار سے لے کے پیر زادہ تک. ٹھیک ہے, یہ سارے کہاں گئے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ پیپلز پارٹی کی روایت ہے, وہ اپنے ارد گرد ایسے ہی لوگ اکٹھے کرتی ہے. کھار صاحب جنہوں نے پورے پنجاب کے اندر تباہی پھیر دی تھی, بھٹو صاحب کا نام بدنام کیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی بھٹو صاحب کو پھانسی دلوانے کے در پہ تھے. تو زرداری صاحب تھوڑا سا اپنی پارٹی کی تاریخ بھی پڑھ لیں, پیپلز پارٹی ایسی ہی رہی ہے. تو اب ان کے یہ جو ہے یہ سیاست جو ہے اس کے اوپر خود کچھ حملہ کیا ہے. ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا, نواز شریف صاحب کے دماغ کے اندر ایک چیز اٹکی ہوئی ہے, اور وہ چیز کیا اٹکی ہوئی ہے کہ میں اور پیپلز پارٹی مل کے چل سکتے ہیں. حالانکہ نواز شریف کا مبلغ وجود ہی اس بنیاد کے اوپر ہے کہ وہ پنجاب کے اندر اینٹی پیپلز پارٹی سمبل کے طور پہ ابھرے تھے. اور نجم ولی خان صاحب نے اپنے ایک پوسٹ ڈالی ہے
کہ جب انہوں نے یہ سوال نواز شریف صاحب سے ایک سے زائد مرتبہ پوچھا کہ کیا آپ ان کے ساتھ انتخابی ایڈجسٹمنٹ کریں گے، کیا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے چلیں گے تو آپ کا پولیٹیکلی پنجاب کے اندر کیا اثر ہوگا، تو نواز شریف صاحب نہ صرف کہ غصے میں آ گئے بلکہ ان کو ڈانٹا بھی کہ تمہیں ایک ہی سوال آتا، تم ہر جگہ پہ ایک ہی سوال پوچھتے رہتے ہو، کوئی اور بھی سوال پوچھ لیا کرو. مطلب باقاعدہ ناراض ہوئے ان سے. اور یہ ناراضگی بقول نجم ولی کے کہ انہوں نے اب تک اپنے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو ناراضگی پھر پالتے ہیں، وہ بھولتے نہیں ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اور انہوں نے وہ اپنے دل کے اندر رکھی. اب مسئلہ یہ ہے، یہ سوال جو نجم ولی صاحب نے اٹھائے یہ واقعی سوال ہیں جن کا جواب دیا جانا چاہیے. نواز شریف صاحب نے 2008 کے اندر لوگ پٹتے رہے کہ ہمیں اندرون سندھ پی ایم ایل این کی ٹکٹیں دے دیں، آپ جیت سکتے ہیں وہاں سے. نواز شریف صاحب نے وہاں پہ بندے کھڑے نہیں کیے. لوگ آ کے ان کے پاس 2012 میں پٹے وہاں سے کہ ہمیں اپنے ساتھ ملا لیں، ہم یہاں سے آپ کو 7-8 سیٹیں نکال دیں گے اور قومی سطح کے اوپر پیپلز پارٹی کی ایک پوزیشن کو کمپرومائزنگ پوزیشن میں لے آئیں گے. نواز شریف صاحب نہیں مانے، ٹھیک ہے. اب یہی حال کے پی کے کچھ علاقوں کا ہے جہاں پہ وہ صدقے واری گئے ہوئے ہیں اے این پی کے اوپر، اور بلوچستان کے اندر کا ہے جہاں پہ وہ جو ہے وہ اچکزئی صاحب کے اوپر صدقے واری گئے ہوئے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی ان کے اس رویے کی نا، یا اس ایٹیچیوڈ کی. لیکن جو میں نے کہا کہ مریم صاحبہ نے خود کش حملہ کیا ہے، اور اب آ جائیں زرداری صاحب کی اس پولیٹکس کی طرف کہ بہن کو پہلے وڈیرے کے گھر میں داخل کرو پھر خود داخلے کا موقع ملے گا. اب زرداری صاحب کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ ہٹانا چاہتی ہے عمران خان صاحب کے پروردہ وہ کیا نام ہے بکروال کو، بزدار کو ہٹوانا چاہ رہی ہے وہاں سے، تو اس میں ہم جو ہیں وہ کردار ادا کریں. اور مریم نے بھرے چوک کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کیوں کام کریں بھائی، تم کرو جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہو، ہم کیوں کریں، ہم اس کی خواہشات کو کیوں پورا کریں، ٹھیک ہے نا. جب ہم نے طے کر دیا، پہلے اس کی یہ جسٹیفیکیشن پیش کی گئی کہ جناب زرداری صاحب جو ہے وہ ان کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ جو ہے وہ اس کو لے آتے ہیں، فی الحال تو جان عمران خان سے چھڑوانی ہے نا. تو کہتے یہ پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ابتدائی طور پہ میاں نواز شریف صاحب مان گئے، اور اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پھر شہباز شریف نے جا کے ان سے کہا کہ بھائی جان اس طرح تو ہمارا پنجاب سے یہ صفایا کر دیں گے اگلے 2-2.5 سال کے اندر، یہ کوئی نہ کوئی یہاں پہ اپنی فاؤنڈیشن لگا لیں گے. کسی حد تک یہ بات درست ہے. اب دیکھیں اس پروسیس کے اندر پیپلز پارٹی واردات کیا ڈالنا چاہ رہی تھی. اس وقت بھی وفاقی کابینہ کے اندر وفاق کے اندر جو سینٹ اور قومی اسمبلی ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی کی نمائندگی اس کے سیاسی حجم سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. 8 سیٹیں تو نہیں بنتی تھی نا سندھ سے، لیکن اس کو لینے کی اجازت دی گئی اس لیے وہ گریب کرنے کی یا چھیننے کی، کیونکہ انہیں پنجاب میں ڈیلیور کرنا تھا. اس وقت جو ہے جو رجیم پاکستان کے اوپر مسلط کر رہی ہے عمران خان کو یا یہ، ان کے اندر پی ایم ایل این کی ایکسیپٹیبلٹی قبول نہیں ہے. تو اگر آپ کی ایکسیپٹیبلٹی قبول نہیں ہے تو پھر پی ایم ایل این اصل اپوزیشن ہوئی نا. باقیوں کو تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو مل کے پنجاب میں حکومت بنا لیتے تو وہ تو ان کے لیے قابل قبول تھی. یہ ایک تھیم ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دیجئے. عمران خان جتنا ایروگنٹ خر دماغ شخص جو ہے وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیتا، میں صدقے جاؤں بلاول بھٹو زرداری اور زرداری صاحب کے، وہ یہ برداشت کر لیتا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچا جا رہا ہے پنجاب میں اور وہ یہاں پہ گورنر راج نہ لگاتا. سبحان اللہ. عمران خان کی شخصیت کا انالیسس کریں نا، اور جو کہ گالیاں تک خود بتاتا ہے کہ تم نے آج مریم کو یہ گالی دینی ہے، اور وہ کرونا کے اندر بھی اپنے ترجمانوں کی میٹنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اتنا خبط عظمت میں مبتلا شخص جو ہے اس سے آپ پولیٹیکل میچورٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں یا توقع کر رہے ہیں کہ وہ اس میں کچھ نہیں کرے گا. وہ اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو منہ نہیں لگاتا، وہ کہتا میں نے تمہیں بلایا تھا پی ٹی آئی کے اندر، جاؤ جنہوں نے تمہیں بھیجا تھا ان سے جا کے ملو، میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے ملنے کا. وہ سیدھا سیدھا یہ کہتا ہے بھائی، ٹھیک ہے. اس سے آپ بڑی فیئر گیم کی توقع کر رہے ہیں کہ وہ کہے گا کہ جناب یہاں پہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر آ جائیں
اور میری بیگم صاحبہ کے نامزد جو ہے وہ بزدار کی چھٹی کروا کے اسے گھر بھیج دیں. ٹھیک ہے, آپ کی عقل کے اوپر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جانا چاہیے. لیکن مریم صاحبہ جو فرما رہی ہیں وہ کہ جناب ہمیں جو ہے وہ بیسیکلی یہ رونا ہے نا کہ جناب سینٹ کا چیئرمین آپ نے لے جانا تھا اگر جیت جاتے تھے. اب زرداری صاحب کی پولیٹکس تو گین کی ہے نا, ادھر سے نہیں ملا تو ہم ادھر سے لے لیں گے, بیٹے سے نہیں ملا تو باپ سے لے لیں گے. ٹھیک ہے نا, ہم نے تو گریب کرنا ہے نا. تو اگر کوئی بات نہیں سر, ہر تنخواہ کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ نے چیئرمین ہی نہیں دی چلیں, وہ آپ لیٹ ایکٹیو ہوئے تھے تو ہمارا یوسف رضا گیلانی جیت گئے, آپ چیئرمین ہی نہیں دی, ڈپٹی چیئرمین ہی دی تو لیڈر آف اپوزیشن ہی تو ہمیں دے دے. کسی مطلب اے وہ نہیں جڑے چھان بورے تے بھی ناچ لیندے نے سیاست دے وچ. زرداری صاحب کمال ہے ویسے, چھان بورے تے بھی ناچ لیندے, اور ٹوٹیاں ہوئیاں لیلن دیاں جتیاں تے بھی ناچ لیندے. ٹھیک ہے یار, کو خدا کا خوف کرے. مریم نے یہ رونا رویا. اب مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی کیوں خالی جائے ہمارے ویلاگ سے, ذرا ان کی خدمت اقدس کے اندر بھی عرض کر دیا جائے کہ مریم صاحبہ جو مکہ جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے, اور اس کے اوپر اتنا جو ہے وہ شکوہ کناں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مکہ وہی ہوتا ہے جو جنگ کے دوران مارا جائے, بعد میں یاد آنے والا مکہ جو ہے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. اور زرداری صاحب کا طریقہ سیاست یہی ہے, 2008 میں بھی یہی تھا, 2012 میں بھی یہی تھا, 2018 میں بھی یہی تھا, اور آئندہ بھی یہی رہے گا. آپ کن غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں؟ ٹھیک ہے نا, ہاں بے نظیر بھٹو کی قبر پہ جائیں, ضرور پھول شول چڑھائیں, دعا بھی کریں, ٹھیک ہے, لیکن سیاست جو ہے اپنا دامن بچائیں, اپنا پرس سنبھال کے بغل میں رکھیں, کیونکہ ان کی نظر آپ کے سیاسی پرس پہ ہے. تو اس لیے یہ شکوہ کنندگان میں سے اپنا نام باہر نکلوائیں, یہ شکوے نہ کریں, سیاست کریں. آپ سیاستدان ہیں, سیاستدان کو سیاست کرنی چاہیے, شکوے نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, بس جی یہی آج کے اس ویلاگ سے میں نے کہا کہ اس کے اوپر اصل میں واردات کیا پڑ رہی ہے اس پہ بھی تو نظر پڑنی چاہیے نا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے, ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.